الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیاری حدیث شریف لے کر پیش ہوا ہوں۔ اب یہ حدیث شریف میرے ان مسلمان بھائیوں کی فضیلت میں ہے جو مزدوری کرتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہیں غیر سرکاری ہیں، اپنے ہاتھ سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کام سے دن بھر کر کے کام سے جب شام کو فارغ ہو کر شام کو تھکے ہوئے گھر آتے ہیں تو دیکھیں ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ چلو آئیے اس حدیث شریف کی وضاحت کر لیں جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، اس کا مفہوم کیا ہے۔ چلو آئیے محترم ناظرین اکرام اس طرف متوجہ ہو جائیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شام اس حالت میں کرے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی وجہ سے تھکا تو اس نے شام اس حالت میں کی کہ اس کی مغفرت ہو چکی۔ اب دیکھیں کتنا مبارک اور پیارا ارشاد میرے حضور نے ان مزدوروں کے لیے فرمایا جو اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کوئی ہنر کرتے ہیں۔ یعنی مزدور دن بھر جب مزدوری کرتا ہے، تھکا ہوا شام کو جب گھر آتا ہے تو دیکھیں اس کے لیے کتنی مبارک بات ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب اسی طرح جو سرکاری احباب ہیں جب دفتروں سے کام کر کے گھر کو تھکے ہوئے آتے ہیں شام کو، تو ظاہری بات ہے انہوں نے بھی شام اسی حالت میں کی کہ اللہ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مزدور سارا دن مزدوری کر کے حلال طریقے سے صحیح طریقے سے کام کر کے تصحیح نیت سے کام کر کے اور کام کا حق ادا کرتے ہوئے تھکا ٹوٹا ہوا جب شام کو گھر آتا ہے تو اس کے لیے کتنی مبارک بات ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم مزدوری کریں، مزدور احباب ہم سب کے لیے لازم یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ہم اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کریں۔ قطعاً بھی یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر ہمارا افسر نہیں، ہمارا مالک نہیں، ہمارا جس کے متحت ہم ہیں وہ ہمارے سر پر نہیں، تو چلو اب کام نہیں کرتے، کام کو ہلکا لے لیتے ہیں، کام کو صحیح نہیں کرتے، کام نہیں کرتے۔ نہیں، جو آپ کے وقت بنے گا آپ کی مزدوری کا، آپ نے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے صحیح معنوں میں آپ نے اس کام کا حق ادا کرنا ہے جو بنتا ہے۔ تو یہ ان کے ہی لیے، مزدوروں کے لیے یہ فضیلت ہے۔ ایسے مزدور جو کام چور ہیں، ایسے سرکاری یا غیر سرکاری کام کرنے والے جو صحیح معنوں میں کام نہیں کرتے،
بھئی ان کے لیے قطعاً ایسی فضیلت نہیں، یہ ان کے لیے فضیلت ہے جو صحیح معنوں میں مزدوری کا حق ادا کرتے ہیں، حق سمجھتے ہوئے اس کام کو کرتے ہیں، اللہ کا خوف اور ڈر رکھتے ہوئے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، ہم نے تو اس ذات کے لیے صحیح معنوں میں اس کام کو کرنا ہے۔ تو بس محترم ناظرین اکرام، یہ ان مزدوروں کے لیے ہے۔ تو میرے تمام مزدور جب مزدوری کرنے کے لیے صبح سے نکلیں تو اپنی نیت کو صحیح کر لیں اور سوچیں کہ انشاءاللہ اگر ہم نے سارا دن صحیح کام کیا، جو کام کا حق ہے، جو ہمیں کہا گیا، وہ بالکل ہم اسی طرح صحیح نیت کے ساتھ کام کریں گے۔ اور اس کے بعد جو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص شام اس حالت میں کرے کہ اپنے کام کرنے کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، تو اس شخص نے شام کی اس حالت میں کہ اس کی مغفرت ہو چکی۔ یہ ان مزدوروں کے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمانت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی کام چوری، بددیانتی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ثواب کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس بھیج دیجیے۔ السلام علیکم۔